خبر شامل کرتے جہلم سے، جہاں جہلم ٹالیاوالا کے رہائشی اوورسیز پاکستانی عرفان نے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شدید گرمی سے متاثرہ 2 بندروں کو خراب حالت میں دیکھا، جس پر انہوں نے فوری طور پر متعلقہ حکام کو آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں خود عرفان سے، جو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے اور میں اکثر سٹی ہاؤسنگز اور دوسری سوسائٹیز میں جاتا ہوں۔ تو پچھلے ماہ میں گیا جب سٹی ہاؤسنگ میں، تو میں نے 2 بندروں کو دیکھا جن کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں کیا بتاتا۔ میں نے آ کر وائلڈ لائف آفیسر محمد ارشد ناز AD جہلم، جب ان سے فون پہ بات کی ہے، پہلے تو وہ 5 دن تک میرا فون نہیں اٹینڈ کرتے رہے نا، ان کا سیکرٹری بھی اور وہ بھی دونوں۔ جب میں نے ان سے فون پہ بات کی ہے تو وہ مجھے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے ہیں، اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے گھر لے جائیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے پاس ثبوت ہے اس بات کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کو چھوڑ کر میں نے ان کے ہیڈ آفس میں بات کی، مسٹر جنید، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ان کا نمبر مجھے کسی نے دیا۔ جب میں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھ سے پروف مانگا ہے اس بات کا کہ کیا بندر واقعی ہی بری حالت میں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو پروف دیتا ہوں۔ میں 3-4 دن کے بعد گیا ہوں اور جب میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ میں انسانیت ہو نا، آپ کا دل ہو، آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خدا خوفی ہو، تو آپ رو پڑیں دیکھ کے ان بندروں کی حالت کہ کس طرح تھے وہ۔ میں نے ان کی ویڈیوز بنائی ہیں، میرے پاس ثبوت ہے، وہ بھی دوں گا، ڈونٹ وری۔ جنید صاحب نے کوئی رپلائی نہیں دیا ثبوت دیکھنے کے بعد بھی۔ پھر میں نے ان کا ایک نمبر ڈھونڈا، ایک نعمان صاحب تھے، ان کا نمبر مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ سوری، یہ میں وائلڈ لائف آفیسر نہیں، میں تو جنگلات میں ہوں۔ میں نے کہا اوکے سر، ہیلپ می۔ انہوں نے مجھے نمبر دیا میڈم زوہا، ACWR جہلم۔ میڈم زوہا سے میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے ان کو میسیجز کیے، انہوں نے پہلے جواب نہیں دیے، اور جو جواب دیے وہ میرے پاس ثبوت کے طور پہ ہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ وی ول سی، وی سینڈ دا میسیجز ٹو اوور ہائی اتھارٹیز، ٹھیک ہے، یہ ان کے جواب تھے۔ میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ارشد ناز کو کیسی اتھارٹی، کس کانسٹیٹیوشن، کس لا، وائلڈ لائف لا کے تحت ان کو یہ اجازت ہے کہ یہ وائلڈ جانور جو ہیں وہ پکڑ کر سوسائٹیز کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ پلیز ڈو ہیلپ، ان سے پوچھا جائے، ضرور پوچھا جائے۔ میرا ہائی اتھارٹیز سے اور وائلڈ لائف ایسوسی ایشن سے ایک ہی سوال ہے، ارشد ناز کو پوچھا جائے کہ کس قانون کے تحت پہ اس نے بندر پکڑ کر وائلڈ جانور، جنگلی سوسائٹیز کو دی ہیں، کس طرح دی ہیں، کیوں دی ہیں، پیسوں کے بیچے ہیں، گفٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی حالت خراب تھی، پھر یہ تھریٹ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں اس ڈاکٹر کو جو ویٹنری ڈاکٹر ہے وہاں پہ۔ وہ بیچارہ کیا کرے، وہ تو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ جا کے تو نہیں رہ سکتا نا جانوروں کے، اس کو ڈرا رہے ہیں بجائے اپنی غلطی سدھارنے کے، ان کو ریلیز کرنے کے، ان کو جنگلوں میں چھوڑنے پہ، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں، تو ڈاکٹر صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ گھر کے پلے ہوئے ہیں، یہ روٹی کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں۔ دیکھیں ان کی سوچ، سب کے سب ملوث ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کرپٹ ہے، کوئی ایماندار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کے پاس جواب نہیں ہے، ورنہ ابھی تک یہ ان کو ریلیز کر دیتے، ان کو چھوڑ دیتے۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، صرف اسی لیے کہ سب ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دکھ ہے، درد ہے کسی جانور کے لیے،
ना, कहने के तो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक रत्ती बराबर भी इनके पास इंसानियत नहीं है कि ये कम से कम उन जानवरों के साथ सलूक ऐसा ना करें। कल को मरना है इन्होंने भी, उसका नहीं सोचते। इसलिए मेरी हाई अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि क्विक टेक एन एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल्स हु आर नॉट लिसनिंग। यही मैडम जोहा ये सिटी हाउसिंग में वॉकिंग के लिए जाती हैं, और उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इनको रिलीज़ करवा दूँ। ठीक है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत दूंगा, ज़रूर दूंगा। इससे बेहतर है कि ये इनको रिलीज़ करें और एडी से पूछें कि नेक्स्ट टाइम अगर तूने किसी को भी कोई जानवर दिया वाइल्ड पकड़ कर, यू विल बी फायर, यू विल बी इन जेल। दैट्स इट। I don't need anything from these peoples really. I just need simply a small help to release these monkeys because they are wild, and it's a painful for everyone. It's a painful really for us that these monkeys are not in good condition. No good food, no water, really the warm weather, no care. Why? The question